خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ عزیزو، خدا نے یہ زندگی قائم رکھی کہ اس 2024 کے کرسمس کو ہم الوداع بھی کہیں اور اس کو منائیں بھی، کیونکہ یہ خداوند کا پیدائش کا دن ہے جو کہ حقیقت میں ایک بہت بڑا دن کہلاتا ہے۔ اور کلام مقدس کے اندر جو آیتیں آئی ہیں انہیں اگر ہم دیکھیں گے، یوحنا 1:9-13 آیتیں، جس میں 9ویں آیت میں لکھا ہے، حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا۔ پھر دیکھتے ہیں یسایہ 60:1 میں، اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا۔ پھر آگے دیکھتے ہیں یسایہ 9 کے اندر اور دوسری آیت کے اندر، جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے سائے کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ عزیزو، آپ سب کو اس ادنا خادم کی طرف سے بہت بہت بڑا دن مبارک ہو۔ مسیح اپنے کو حقیقی نور کہتا ہے، ٹرو لائٹ، جو ہر چیز کو روشن کر دیتی ہے۔ سورج کی روشنی جو ہے وہ پلینٹس کو چمکا دیتی ہے، ریفلیکٹ کرتی ہے ان کے اوپر لائٹ۔ اور مسیح جو ہے اسے سن آف رائچسنس بھی کہا گیا ہے بائبل کے اندر، یعنی آفتاب صداقت، روشنی کا بیٹا، سورج۔ اس نے ہمیں بھی کہا ہے تم دنیا کے نور ہو، اور نور تاریکی اور تاریک زندگیوں کو نورانی بناتا ہے۔ آج جب ہم یہ غور کر رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر، جب کرسمس سے پہلے، تو خدا کی روشنی یونیورسل ہے، کیونکہ جب سورج اور چاند، ستارے وغیرہ یہ سب بعد میں بنائے تھے پلینٹس، اس سے پہلے بھی نور علی نور تھا، کیونکہ خدا کی روشنی اور اس کی تجلی جو چہرے سے نور چمکتا ہے وہ زبردست تھا۔ اور سورت کی تبدیلی کے اوپر، جب ٹرانسفیگریشن کے ٹائم پر موسیٰ اور ایلیا آئے، اور شاگرد جو تھے پطرس، یوحنا، یعقوب وہاں تھے، انہوں نے کہا خداوند ہم 3 ڈیرے بنائیں، تیرے لیے، موسیٰ کے لیے اور ایلیا کے لیے۔ اس کا نور سا چہرہ چمک رہا تھا۔ اس نے کہا نہیں، ہمیں نیچے جانا ہے، خدمت کرنی۔ تو یہی چیز جو تھی، موسیٰ بھی خداوند کو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اس نے کہا کہ خداوند میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ خدا نے کہا نہیں موسیٰ، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اگر دیکھے گا تو جل کے ختم ہو جائے گا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اسی لیے اس نے خدا کو بیک سائڈ سے، ایک طرح سے سائے کو دیکھا اس کو، ورنہ وہ برداشت نہیں کر پاتا۔ خدا 40 برس تک بیابان میں روشنی چمکاتا رہا۔ اور یہی چیز میں بتایا کرتا ہوں کہ وہ روشنی جو تھی آگ کا ستون بن کر ان کے اوپر رات میں روشنی کرتا تھا، اور دن کے اوپر بادل بن جاتا تھا، اور ان کو گرمی سے بچاتا تھا اور جانوروں سے بھی بچاتا تھا۔ آگ کی وجہ سے وہ بالکل سیف 40 سال تک جنگل کا سفر کر کے پار آ گئے پرومس لینڈ کے اندر۔ پہلا یوحنا 1:5 کے اندر لکھا ہے، گاڈ از لائٹ، خدا روشنی ہے، نو ڈارکنیس ان ہم، اس میں کوئی اندھکار نہیں ہے۔ شیطان جو ہے وہ کنگ آف ڈارکنیس ہے، وہ اندھیرا ہے، اندھیرا یعنی موت ظاہر ہوتی ہے، ہر برائی ظاہر ہوتی ہے، لیکن خدا روشنی ہے، زندگی ہے، اس میں موت نہیں،
اس میں اندھیرا نہیں، بلکہ وہ ہر چیز کو زندگی میں بدل دیتا ہے، ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے۔ ہیون میں بھی، وہاں پہ بھی اتنی روشنی، نور علی نور ہوتا ہے کہ جب یوحنا اوپر گیا اس نے بھی بہت زبردست نور دیکھا اور وہ اوندھے منہ ہو کر گر گیا۔ اسی طریقے سے پولس کہتا ہے میں یکایک تیسرے آسمان پہ اٹھا لیا گیا، اور وہاں کا جو نظارہ دیکھا اسے بیان کرنا ممکن نہیں ہے، میں نہیں بیان کر سکتا، اتنا نورانی وہاں پہ جگہ تھی۔ تو مطلب کلام کا یہ ہمیں بتاتا ہے کہ مسیح حقیقی نور ہے، ٹرو لائٹ آف دا ورلڈ ہے۔ مسیح کی پیدائش پر اینجلز آئے، چرواہے ڈر گئے۔ ڈر جو ہے میں اکثر بتایا کرتا ہوں کہ گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن نہیں، یہ اس سمے اس لیے ڈر گئے کیونکہ ایک دم رات کو اندھیرے کے اندر روشنی ہو گئی، دن کا سا اجالا ہو گیا جیسے دوپہر کی روشنی ہوتی ہے، اور بہت زیادہ نور چمکا، اور پھر فرشتے آ گئے، اور فرشتے آ کے پیغام دے رہے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں، اور فرشتہ کہتا ہے ڈرو نہیں، میں تمہیں خوشی کی بشارت دیتا ہوں، خوشی کا سماچار دیتا ہوں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک مکتی داتا پیدا ہوا ہے۔ تو ان کو یہ زندگی میں، ان کی زندگی میں روشنی آئی، اور روشنی آتے ہی وہ چرواہے جو تھے وہ بدل گئے، کیونکہ وہ اپنی بھیڑوں کو کچھ لے کے کچھ چھوڑ کے وہاں سے چل دیے دیکھنے کے لیے اس گڈ شیپرڈ کو، جو زبردست چرواہا تھا دنیا کا۔ گڈ شیپرڈ وہ کہلاتا ہے جو بھیڑوں کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح وہ چرواہا ہے جو ہم لوگوں کے لیے جان دے دیتا ہے۔ وہ ہمارے لیے قربان ہو گیا، اور اس نے صلیبی موت سہی، اور اس شیطان کے اذکار سے ہمیں نکال کر، گناہ کی موت کی وادی سے نکال کر ہمیں اس نے زندگی دے دی، اور زندگی بنا دیا، اور نورانی بنا دیا۔ پھر دیکھیے مسیح کی پیدائش پر اینجلز آئے، چرواہے ڈر گئے، لیکن وہ وہاں پہنچ گئے کیونکہ ان کی زندگی بدل گئی، اور انہوں نے وہاں جا کر مسیح کو چرنی میں لیٹے ہوئے پایا۔ یعنی یقین کرنا، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے یقین کرا کہ مکتی داتا پیدا ہوا ہے، اور بتا دیا، اور وہ وہاں پہنچ گئے، اور انہوں نے یعنی اپنی زندگی کے اندر اس گڈ شیپرڈ کو جو چلے تھے تاریکی سے روشنی کے اندر پہنچ کر اپنا لیا، ان کی زندگی بدل گئی۔ مجوسی چلے مسیح کا نورانی ستارہ دیکھ کر۔ اب دیکھیے ستارہ رات کو ہی نکلتا ہے، رات کو اندھیرے میں چل رہے ہیں، جنگلوں میں ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، ڈاکوؤں کا خطرہ ہے، جانوروں کا خطرہ ہے، سب طرح سے پریشانی ہے، لیکن نہیں، ان کو اپنے علم پر، زبردست ایسٹرونومر تھے، انہیں پتہ تھا کہ یہ ستارہ جو ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ بادشاہ کا ستارہ ہے، یہ بہت بڑا زبردست ستارہ نکلا ہے، اور کوئی بہت بڑی ہستی پیدا ہوئی ہے دنیا کے اندر۔ اور مجوسی جو تھے اس روشنی کو دیکھ کر، اس ستارے کو دیکھ کر، وہ ستارہ انہیں نور تک پہنچا دیتا ہے، اور وہ وہاں پر پہنچ جاتے۔ دیکھیے اور کمال کی بات اس کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے کہ کیونکہ انہوں نے دل و جان سے ان کو اپنایا مسیح کو، اور اپنا سونا مور لوبان اس کے آگے پیش کیا۔ سونا اس کے بادشاہ ہونے کا نشان ہے، اور لوبان اس کا پریسٹ ہونے کا نشان ہے، اور مور جو تھا وہ موت کا نشان ہے کہ تو کس طرح سے قربان ہوگا۔ انہوں نے وہ تین چیزیں اس کو دیں، اس کو آفر کریں، لیکن مسیح نے ان کو اس کے عوض میں ہمیشہ کی زندگی دے دی۔ فرشتے بات کر رہے ہیں، نہیں اب تم ان کے پاس نہ جانا، ہیرودیس کے پاس، ورنہ وہ مار دیں گے انہیں۔
جن سے فرشتے بات کر رہے ہیں، جنہوں نے مسیح کو دیکھ لیا چرنی کے اندر، اس کے آگے بھینٹیں چڑھا دی، دنڈوت ہو گئے، ان کی زندگی میں نور چمک گیا، ان کی زندگی بدل گئی، چرواہوں کی زندگی بدل گئی۔ یقین کرا فرشتوں کا، مسیح کو پایا، گڈ شیپرڈ کو، ان کی زندگی بدل گئی۔ یہ وہاں سے نورانی نعمت اور ہمیشہ کی زندگی لے کر فرشتوں سے بات چیت کر کے واپس لوٹے۔ یہ زبردست کلام کی باتیں ہیں جو ہمیں پتہ چلتی ہے، اور اینجلز ان سے بات کر رہے ہیں، اور ہیرودیس کی بادشاہ کی بات نہیں مانی، بلکہ وہ فرشتوں کی باتیں مان کر چل دیے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ فرشتہ جو ہے ہمیں کبھی غلط بات نہیں کہے گا، اور ہمیں یقین کرنا چاہیے۔ زندگی بدل گئی، پریشیس گفٹ دیں، لیکن اٹرنل لائف اور ہمیشہ کی زندگی لے کر واپس لوٹے۔ عزیزو، جیزس جو ہے وہ خدا ہے، زندہ خدا۔ ہم اکثر اس بات میں غلطی کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ حقیقی نور جو اس دنیا میں آنے کو تھا وہ آیا، اور اس نے انسان کی زندگی کو بدل دیا۔ خداوند یسوع مسیح وہ خدا تھا جو کہ چرنی میں پڑا ہوا تھا، لگ تو رہا ہے بچہ، لیکن وہ بچہ نہیں ہے، وہ خدا ہے۔ بچے کا جسم لے کر، بچے کا سائز لے کر وہ اس دنیا میں آیا۔ اسی لیے اس نے کہا بچوں کو میرے پاس آنے دو، انہیں منع نہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہت ایسوں ہی کی ہے۔ وہ انوسینٹ ہوتے ہیں، کوئی بات دل میں نہیں رکھتے، گال پہ آنسو ٹپک رہا ہے لیکن ہنس بھی رہے ہیں۔ کوئی دل کے اندر کسی سے جھگڑا ہو جائے تو آپس میں بڑے لڑ پڑیں گے کہ زندگی بھر نہیں بولیں گے، لیکن بچہ اگلے دن اس دوسرے ساتھی سے جا کے کھیلنے لگتا ہے، دل میں رکھتے ہی نہیں بات۔ تو اسی لیے مسیح وہ بچہ بنا، جوان بنا، اور اس نے ہمارے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ وہ جوان جو کہ ایک طرف سے بچے کو گود میں لے لیتا ہے اور بزرگ کا ہاتھ پکڑ کر آگے کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہر تجربے میں سے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مسیح میرے برابر تو بنا نہیں، مجھے اس سے کیا فائدہ، اور یہ ایک چھوٹا بچہ بن کے یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آیا ہمارے لیے انسان بن کر، تاکہ بلیدان ہو کر ہمیں ایٹرنل لائف دے سکے۔ قربان ہونے کے لیے آیا۔ کوئی دوست اپنے دوست کے لیے مشکل سے جان دے گا، لیکن اس نے ہم پاپیوں کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا، اور ہمیں اس جگہ پر جہاں پہ صلیب پہ چڑھنا تھا وہاں سے ہٹا کر خود چڑھ گیا۔ باپ، میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اوروں کے پاس بھی روشنی ہے، سارے دھرموں کے اندر روشنی ہے، یہ ہم نہیں کہتے کہ نہیں ہے، لیکن حقیقی نہیں ہے، سچی نہیں ہے، ریفلیکٹڈ لائٹ ہے، لی ہوئی روشنی ہے، جیسے سورج سے چاند ستاروں کو روشنی مل جاتی ہے۔ حقیقی نور تو ایک ہی ہے جو ساری دنیا کو روشن کرتا ہے، اندھکار کو مٹاتا ہے، اور خدا تو ایک ہی ہے، اور وہ مردہ نہیں ہے، زندہ ہے۔ اسی لیے اس کی قبر خالی ہے، وہ زندہ خدا ہے۔ خدا کہاں مر سکتا ہے؟ اگر مر بھی جائے تو وہ جی بھی اٹھتا ہے اپنی طاقت سے، اور اگر ہوتے خدا تو وہ بھی جی اٹھتے نا، نہیں جی اٹھے، کیونکہ خدا کبھی نہیں مر سکتا، اور اگر قربان بھی ہوتا ہے تو پھر جی اٹھتا ہے، اور وہ ہماری خاطر بلیدان ہو گیا تاکہ ہمیں ایٹرنل لائف دے سکے اور ہمیں بچا سکے، اور وہ دنیا کا نور ہے جو کہ ہمیں روشن کر سکے۔ دیکھیے، نقلی روشنی جو ہے وہ بھی ہے، ایک تو اصلی روشنی ہوتی ہے، ایک نقلی روشنی ہوتی ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں جو بہت صحیح آپ کو لگے گی۔ ایک شخص تھا، اس کے پاس ایک بہت پیارا مرغا تھا،
جو صحیح 4 بجے اسے 4 اور 5 بجے کے قریب بانگ دے کے اٹھا دیتا تھا اور وہ تیار ہو کر اپنے آفس کے لیے نکل جاتا تھا وقت پہ۔ لگاتار برسوں تک وہ ایسے ہی کرتا رہا۔ ایک دن کیا ہوا، مرغے نے بانگ دی، وہ اٹھ گیا ایک دم، اور جب اس نے گھڑی دیکھی تو 2 بج رہے۔ اسے بڑی حیرانی ہوئی کہ مرغے نے 2 بجے کیسے اٹھا دیا آج۔ خیر وہ کسی طریقے سے پھر سونے کی کوشش کرتا رہا، لیکن نہیں۔ پھر اس کے بعد اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ اس نے کہا کہ میں دیکھوں گا رات کو کہ 2 بجے بانگ کیوں دے دیتا ہے۔ تو دیکھا دور سے ایک ٹرین کا ٹائم بدل گیا تھا، وہ جو تھی 2 بجے کے قریب آتی تھی، اور جب اس کی روشنی چمکتی تھی تو مرغا یہ سمجھتا تھا کہ سورج نکل رہا ہے اسی سائڈ سے جہاں سے وہ سورج نکلتا تھا، ادھر سے ٹرین کی روشنی آتی تھی، تو اس روشنی کو دیکھتے ہی وہ بانگ دینے لگتا تھا۔ تو یہ تھی اس کی حقیقت کہ وہ اس روشنی کو دیکھ کر بانگ دیتا تھا جو سورج کی ہوتی تھی، لیکن جب نقلی روشنی آئی تو اسے دیکھ کر بھی اس نے بانگ دینی شروع کر دی۔ اور وہ یہ کلام کے مطابق ایسے بھی روشنیاں ہیں جو لگتی تو حقیقی ہیں لیکن وہ حقیقی نہیں ہیں۔ حقیقی نور خداوند یسوع مسیح ہے۔ زندگی کی روشنی وہی ہے، زندگی کی روٹی وہی ہے، زندگی کا پانی وہی ہے۔ مسیح کہتا ہے دوار میں ہوں، آئی ایم دا وے، میں راستہ میں ہوں۔ کمرے میں داخل ہونے کے لیے صرف دروازہ ہے، اس میں داخل ہونے کے لیے کھڑکی سے بھی آ سکتا آدمی، چھت توڑ کے بھی آ سکتا ہے، روشن دان سے بھی آ سکتا، آ تو جائیں گے کمرے میں، لیکن وہ سب چور اور ڈاکو کہلائیں گے۔ جتنے میرے سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو کلام مقدس میں، کیونکہ وہ سینر کو کہتے ہیں ہم تمہیں ٹھیک کر دیں گے، لیکن وہ بھیا لے جا کے وہ قصائی کے کھونٹے پہ باندھ دیا اور وہ بچتے نہیں ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ زندگی سے زندگی بچتی ہے۔ ڈاکٹر نہ ہو تو پیشنٹ کا موت ہی موت ہے۔ تو صحیح ڈاکٹر، حقیقی ڈاکٹر جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے، وہ زندگی ہے، وہ دوار ہے، اور اسی کے ذریعے سے ہم ہمیشہ کے جیون کے لیے ہیون میں پرویش کرتے ہیں۔ ہماری روشنی لوگوں کے بیچ میں چمکے تاکہ وہ مسیح کے پاس آ سکیں۔ ہم ہیں وہ سٹار، ہم ہیں وہ ستارے جسے دیکھ کر لوگ مسیح تک آئیں گے۔ وہ ستارہ جا کے مسیح کے پاس، چرنی کے پاس رک گیا۔ آج وہ ستارہ میں اور آپ ہیں۔ میرے آپ کے زندگی کے پاس آگے لوگ رکیں، دیکھیں گے ان میں کہ زندگی کے اندر مسیح پیدا ہوا ہے یا نہیں، اور جب وہ پیدا ہوا دیکھیں گے مسیح ہماری زندگی کے پاس، تو وہ مسیح کو قبول کریں گے۔ ہمیں مسیح کا کریکٹر لے کر پیار محبت بانٹنا ہے، صلح سلامتی کروانی ہے، اندھکار میں جیونوں کو روشنی کے پاس لانا ہے تاکہ وہ گناہ کے اندھیرے سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکیں۔ آئیے دعا کریں۔ پیارے آسمانی باپ، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اس قابل کیا کہ ہم تیری گواہی دیں اور تیرا پیغام پھیلائیں، کہ حقیقی نور جو ہر ایک کو روشن کرتا اس دنیا میں آنے کو تھا، اور تو آ گیا اور تو نے بچا لیا، اور آج ہم زندہ ہیں تو تیرے فضل سے۔ کاش کہ یہ روشنی ساری دنیا کے اندھیرے کو مٹا دے، اور جب تو آئے تو ایک ہی گلہ اور ایک ہی گڈڑیا ہو، ہر ایک زبان تیرا اقرار کرے اور ہر ایک گھٹنا تیرے آگے جھک جائے، تیرے ہی زندہ اور جلالی نام کی خاطر سے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔